بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول اپنے اختتام کو ہے، تو یہ میرا لاسٹ لیکچر ہے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے، اس کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے ایسا مبعوث نہیں فرمایا جس سے یہ اقرار نہ لیا ہو کہ ان کی زندگی میں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جائیں تو وہ آپ کی تابعداری کریں، بلکہ ہر نبی سے یہ وعدہ بھی لیا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنی امت سے بھی عہد لے لیں۔ ایک مرتبہ صحابہ نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اپنی خبر سنائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ میری والدہ کا جب پاؤں بھاری ہوا تو خواب میں دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے شہر بصرہ کے محلات چمک اٹھے۔ تفسیر ابن کثیر کی سورۃ الصف کی 5 اور 6 آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے تمام کتابوں میں پہلے سے ہی پیشن گوئی کی جا چکی تھی، خبر دی جا چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بھی خواب نہیں بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کے گھر میں جو ہے ایک ایسا بچہ جنم لینے والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کریں گے، اور اس نور سے شہر بصرہ کے محلات چمک اٹھے۔ تو وہ کون سا نور ہے؟ تو وہ نور جو ہے وہ ہے قرآن کا نور، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نور سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا، اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ بشارت دی گئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو یہ حق کیا تھا؟ یہ حق جو تھا قرآن کا علم الحق، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرما کر علم کو یقینی بنایا اور اس کے ذریعے لوگوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنایا۔ یعنی کہ جب آپ کے پاس جو علم آیا وہ کون سا علم تھا؟ حق تھا۔ تو علم کی جو 3 قسمیں، حق الیقین، علم الیقین اور عین الیقین۔ تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بنایا، مبعوث کیا، اور جب قرآن اتارا تو علم الیقین عطا کیا ان کو، اور حق کا علم کون سا علم؟ جو کہ قرآن میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو تاکہ اس کے ذریعے لوگ دنیا اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ تو بشارت کس چیز کی اور خوشخبری کس چیز کی دی گئی، اور ڈر کس چیز کا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو حدیث سے بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیروں و نذیرہ کس چیز کا بنایا گیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اور بشیروں و نذیرہ بنا کے۔ تو فرمایا کہ قال بشیرن بالجنتی، یعنی کہ خوشخبری کس چیز کی ہے؟ بشارت کس چیز کی ہے؟ جنت کی۔ وَنَذِيرًا مِّنَ النَّارِ، اور ڈرایا کس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جہنم کی آگ سے، قیامت سے، آخرت کے انجام سے ڈرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کس کے ذریعے ڈرایا؟ قرآن میں اللہ کے کلام کے ذریعے۔ اللہ نے ان کو بتایا نا، اللہ نے بنایا نا بشیروں و نذیرہ، اور بھیجا بھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ کس چیز سے ڈرایا اور کس چیز کی خوشخبری دی؟ تو یہی ہمارا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کلام نازل فرمایا
اس میں خوشخبریاں بھی ہیں اور اس میں ڈراوے بھی ہیں، تاکہ انسان اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکے۔ بلکہ آخرت کو جب ڈریں گے تو ظاہر ہے گناہوں سے بچیں گے اور پھر جنت کے حصول کی کوشش کریں گے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف بشیر اور نذیر ہی نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قرآن میں ایک اور بھی فضیلت اعلیٰ صفت بیان کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی ہے، تو اس حوالے سے دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چاند کو کہا ہے کہ قمرم منیرا۔ چاند کی جو صفت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ نور ہے۔ چاند میں کیا ہے؟ نور ہے۔ اور سورج کی جو صفت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے؟ سراجم وہاجا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کون سا؟ آپ جو ہے سورج کو روشن اور حرارت دینے والا بنائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صفات اس سے متصف فرمایا آپ کو، تاکہ آپ کا جمال اور آپ کا جو جلال ہے اس کو پورا کر سکیں۔ اور آپ کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یعنی کہ حق تعالیٰ نے ذات اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے اذن سے بلانے والا بنا کر اور روشنی دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ تو آفتاب تو ظاہر سورج تو نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر تھے، لیکن جو آپ کو نور عطا کیا گیا نا وہ کیا تھا؟ قرآن کا نور۔ تو آپ کے اندر دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے یکجا کر دی، اور یہ اللہ کے کلام کی روشنی ہے جو لوگوں کے دلوں کو گرما دیتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ سوئے ہوئوں کو جگا دیتی ہے، جو دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ تو اس لیے دونوں ہی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گئی، سراجم منیرا، یعنی کہ روشن کر دینے والے، اور جو نور کی ٹھنڈک ہے جو دلوں کو سکون عطا کرتا ہے قرآن، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے زمین پر اپنے کلام کا مشاہدہ کروایا۔ کلام کے ذریعے آپ کو بتایا کہ آپ کون ہے؟ سراجم منیرا، اور آپ کون ہے؟ بشیروں و نذیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا مشاہدہ کرایا جس میں جنت اور جہنم کے انجام سے لوگوں کو خبردار کروایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا۔ دنیا میں تو آپ کو آپ کے قلب اطہر پر قرآن کی آیات کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے جنت کی بشارت دی اور جہنم کا ڈراوا دیا، اور آپ کو بھی کہا کہ آپ سب لوگوں کو بھی یہ بتائیں۔ تو یہ کلام کے ذریعے تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھانے کا بھی اہتمام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی کہ وہ ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کلام کے ذریعے بتایا تھا، وہ حق الیقین اور علم الیقین، ٹھیک ہے نا۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ آپ کو سفر معراج عطا کیا۔ اور کیا ہم نے کبھی اس سفر کے بارے میں غور و فکر کیا کہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فوائد و ثمرات رکھے ہیں، اور اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ کی ہے؟ حکمت پہ تو بات کرنے کے لیے بہت ہی کچھ زیادہ ہی تفاصیر ہیں، اور اس میں جتنی لمبی بات کی جائے، لیکن کیا فوائد و ثمرات رکھے، کیا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کرانے کا، تو وہ تو ہم سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس کے فوائد اور ثمرات پر غور و فکر کیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فوائد و ثمرات ہے، اس کے ایک دو ہنٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، باقی تو بہت طویل ہے حوالت میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج عطا ہوا، تو معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ طے کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم نے انسان کے لیے کیا کیا ہے، آسمان اور زمین کو مسخر کر دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، جیتے مطلب اپنا جو سفر ہوا براق پر، اللہ تعالیٰ نے بلوایا، اس کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں کہ انسان نے آگے چل کر تحقیق اور جستجو کے بند کیواڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ تو کس طرح سے جہاز بنائے گئے، کس کو دیکھ کے بنائے گئے، اور کس طرح سے یہ سفر ہوا، تو کتنی اس کے اندر گہرائیاں ہیں اس واقعے میں۔ اور پھر یہ کہ رات کے مختصر سے وقفے میں یہ جو فائدہ ہوا ہے اس سفر کا ہم مسلمانوں کو کیا ہے، کہ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کی بے انت وسعتوں کے مقامات بلند تک لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قلیل مدتی زمینی ساتھ میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ یعنی یہ جو نعت کا ایک شعر ہے نا کہ ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد، یعنی کہ یہ اس کی کیا کتنا وقت تھا، جو بھی تھا اس کے بارے میں بات کرنا، بس یہ کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی اور آ بھی گئے، اور پھر کیا اس کا فائدہ ہوا کہ آپ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے مسلمانوں کے لیے، اور ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی ہم جو ایک نماز پڑھتے ہیں وہ 10 نمازوں کا ثواب ہے اس کے اندر۔ تو اب یہ جو نمازیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا تحفہ کیسے ملا، اور تو اس کی حقیقت سے بھی نا واقف ہیں بہت سے مسلمان کہ 5 نمازیں ہیں 50 نمازوں کے برابر کیوں ہیں، اس کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے۔ تو اپنے نبی سے محبت کے دعوے میں ہم کتنے سچے ہیں یہ ہمارے علم سے ثابت ہوتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ یا اس سے واقفیت ہماری زندگی میں کس حد تک شامل ہے اور کس حد تک اثر انداز ہے، اس کا ہم سب کو خود ہی جائزہ لینا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرن و نذیرن کے لیے سفر معراج کے ذریعے عین الیقین کا علم بھی کروایا، یعنی کہ سفر معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور کیا کروایا آپ کو، عین الیقین۔ پہلے کیا تھا، حق الیقین اور علم الیقین، اب عین الیقین بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشیرن یعنی کہ جنت بھی دکھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور نذیرن جس چیز سے ڈرانے کا حکم دیا تھا وہ بھی دکھائی، یعنی کہ جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے پورے کا پورا علم عطا کیا، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پر لوگ یقین نہ کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق اور امین کا لقب پہلے ہی عطا ہو گیا تھا نبی بننے سے پہلے ہی۔ تو آپ کا جو سفر معراج تھا یہ آپ کو عین الیقین دینے کے لیے کروایا گیا، تاکہ آپ کا بھی شرح صدر ہو، اور آپ جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بلند مرتبہ عطا کیا، آپ کو ان آنکھوں سے دکھا کر اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہم نے آپ کا کلام نازل کیا، جو ہم نے آپ کو بتایا، وہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ایسی کر دی گئی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ تو اس کا باقاعدہ آنکھوں سے آپ سے ہم نے مشاہدہ کیا، جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی، اور بہت بلند سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اور اب اس سفر کے بارے میں تو پھر ہم اگر پڑھیں تو بہت ہی جو قرآن کے ذریعے جو سفر کرتے ہیں اس میں بھی پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی اس کی تفاسیر اگر پڑھیں تو پھر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کا ذکر اور مقام رہتی دنیا تک بلند کر دیا، اور ہمیں جو ہے کلمہ جو ہے اس کے بغیر مکمل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر، اور نہ ہی اذان آپ کے نام کے بغیر مکمل ہے، اور آپ جو ہے آپ کا ذکر
کے بغیر یعنی کہ جو ہے درود شریف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، رہتی دنیا تک ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قیامت تک اور تا قیامت اور قیامت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند رہے گا، کیونکہ قیامت میں بھی ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اذن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ تو ہم اللہ اور اس کا رسول اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کا نام بلند کریں یا ان کا ذکر کریں، ہم محتاج ہیں اللہ اور اس کے نبی کے ذکر کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم محتاج ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور نبی کے ذکر سے اپنے دلوں کو اور اپنی زبانوں کو تر رکھیں اور ذکر پاک اور خیر کو بلند کر کے اپنی دنیا اور آخرت بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں اور اللہ کا ذکر اور اذکار کرتے رہیں، اور اسی طرح سے اپنے مسلمان ہونے کا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے رہیں اور اپنی آخرت بھی سنوارتے رہیں۔ تو تھینکس فار واچنگ، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک اللہ حافظ۔